السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قافلے اس وقت نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں، ہزاروں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، مختلف ایم پی ایز، مختلف ایم این ایز کی رہائش گاہوں پر، ان کے ڈیروں پر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو اس وقت لوگوں کا جنون ہے، خان کے کھلاڑیوں کا نعرہ ہے، وہ ہے انقلاب، کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بے شمار غلطیاں کی اسلام آباد پہنچ کر، یعنی ایسا بھی وقت آ گیا تھا کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ گفتگو چلنا شروع ہو گئی تھی کہ حسینہ واجد کی طرف بھاگنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے، ریزائن کرنا ہے یا الوداعی خطاب کرنا ہے، کرنا کیا ہے۔ جب گنڈا پور اور بشرا بی بی پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے بعد گولیاں چلیں، لوگ بھاگے، ادھر ادھر ہوئے، وہ معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع آئے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا دور تھا، چاہے اس والی حکومت کا دور تھا، لیکن لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو گئی، یا آپ کہہ لیں ڈر گئی، یا وہ اتنے جوگے تھے ہی نہیں۔ ورکر کو مار پڑی، ورکر 6 مہینے جیل انہوں نے بھگتی، لیکن اب ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب کی بار کوئی ٹریپ نہیں، اب ہر کوئی خود لیڈر ہے۔ اور اس دفعہ کوئی سینٹرل ٹاسک نہیں دیا گیا کہ گنڈا پور کے پاس ٹاسک ہے، وہ فیصلہ کرے، جو مرضی سودا کرے، نہیں، ہر ایک لیڈر ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کے پاس ٹاسک ہے۔ تو آج لاکھوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 5 سے 6 لاکھ لوگ ہوں گے جو آج اٹک پل کو بند کر دیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا راستہ کٹ جائے گا اور یہ فردر چیزیں آگے بڑھیں گی، یعنی بڑی شاہراہیں بند ہوں گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے نا، وہ بڑی ایگریسو ہے۔ یہ نہیں کہ پورے ملک کو اکٹھا کرو، کچھ لوگ پہنچ سکیں، کچھ نہ پہنچیں، کچھ رستے سے واپس چلے جائیں، اسلام آباد جانا ہے، نہیں۔ اس دفعہ پورے ملک کے اندر ہر ایک شہر بند ہوگا، ہر ایک شاہراہ بند ہوگی، پورے ملک کو چوک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آج پہلا جو سونامی آپ کہہ لیں یا پہلا جو مارکا ہے، وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سمڑیال کے اندر پی پی 52 کے اندر کل الیکشن ہو رہا ہے، رات کو بہت بڑا جلسہ کیا گیا۔ اب حیران کن چیز یہ ہو رہی ہے، یہ پہلا الیکشن ہے 2.5-3 سالوں میں، 2-2.5 سالوں میں یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر انتظامیہ نیوٹرل ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں اٹھایا گیا، کمپین کرنے دی جا رہی ہے، جلسہ کرنے دیا۔ حالانکہ کل پولیس تھی، مریم نواز تو جو کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے، پولیس کا استعمال وغیرہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کم از کم نیوٹرل نظر آ رہی ہے۔ اب کل پولنگ ہے، کل کیا ہوتا ہے یہ ایک فردر سٹوری کل کی ہوگی، لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، حماد اظہر پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ لمبے عرصے بعد ایک ایسا الیکشن جس میں ابھی تک انتظامیہ نے انتخابی مہم کے دوران پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہیں کی، یہ اچھا عمل ہے اور بہتر ہوگا اب پولنگ ڈے پر بھی ماضی کی طرح جعل سازی یا دھونس دھاندلی نہ کی جائے۔ اگر ایسا کیا تو مقتدرہ کی طرح کی تمام تر پی آر مہم ضائع اور عوام پھر غصے میں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پی آر مہم چلائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، فیلڈ مارشل آپ بن گئے، جنگ جیت لی، عوام کو چونا لگایا، کہا جی اب انتشاری ٹولہ نہیں ہے، اب ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے، آپ تو فرنٹ لائن سولجر ہیں، تو پھر اس ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ پہلا کام اسٹیبلشمنٹ سمڑیال کے الیکشن کے اندر نیوٹرل نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم عدالتوں کے فیصلے دیکھیں تو وہ تو بیڑا غرق ہے۔ آج جو فیصلہ جاری ہو گیا ہے، جو کل پی ٹی آئی کے ایم این اے کو سزا سنائی گئی، اس حوالے سے خبر ہے کہ 9 مئی کے اسلام آباد کے مقدمے میں سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف سمیت دیگر 7 مجرمان کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلے میں اقرار دیا کہ 11 مجرمان کو سزا سنائی گئی ہے، 4 کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئے۔ 7 مجرمان کی عدم حاضری پر ان کی سزا کے وارنٹس ایس ایچ او تھانہ رمنا کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ رمنا 7 ملزمان گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرے اور وہ وہاں پر اپنی سزا پوری کریں۔ دوسری طرف تو یہ ہو رہا ہے، عمر ایوب کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا، وہ جو انہوں نے لاکھوں کی لیڈ سے جیتا ہوا ہے، تو دوسری طرف یہ کام ہو رہا ہے، پھر جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر آج انصار عباسی کی ایک سٹوری ہے، مختلف دعوے اس وقت چل رہے ہیں۔ مظہر برلاس کہتے ہیں کہ وہ جو امریکہ سے ڈاکٹروں یا تاجروں کا وفد آیا، ان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے، جبکہ انصار عباسی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آج انصار عباسی کی خبر یہ ہے کہ امریکی ڈاکٹرز اور تاجر خان سے ملاقات میں ناکام،
لاہور پہنچ گئے. وہ آئے تھے ہفتہ پہلے, لاہور گئے تھے, لاہور وہ رہے, اور اس کے بعد انصار عباسی کہتے ہیں 4 دن انہوں نے اسلام آباد کے اندر گزارے اس امید پر کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی. 4 دن اسلام آباد گزارنے کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں, اور لاہور سے آج ہفتے والے دن انہوں نے امریکہ واپس جانا تھا, لیکن اب انہوں نے اپنے سٹے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ مزید کچھ کوشش کر سکیں. جبکہ مظہر برلاس کی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جنہوں نے واپس جانا تھا ان کو روک لیا گیا ہے تاکہ وہ بھی ان خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں جو عمران خان کی رہائی کی صورت میں ملیں گی. اب 2 دعوے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ واپس اگر انہوں نے آج جانا تھا وہ وفد نہیں جا رہا. انصار عباسی کہتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی, وہ اسلام آباد بیٹھ کے تھک کے مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے, ملاقات نہیں ہوئی. جبکہ مظہر برلاس کہتے ہیں کہ رہائی ہوگی, عید سے پہلے رہائی ہوگی, اور ڈاکٹروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے دیکھیں, ایک طرف جو بات چل رہی ہے نہیں چل رہی, ایک الگ کہانی ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ خان اسٹیبلشمنٹ کی شرائط نہیں مان رہے. دوسری طرف یہ احتجاج والا اور ایک بڑی جو تحریک کا آغاز کیا گیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مفاہمت والی بات ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ٹکا کے مزاحمت بھی کی جائے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں بات کرے گی جب وہ کمفرٹیبل زون کے اندر ہوگی, لہٰذا اب وہ والا کام بھی شروع ہو گیا, اور خان ملک بھی نہیں چھوڑ رہے. خان بلکہ جانا ہوتا تو کب کے جا چکے ہوتے. نجم سیٹھی تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جب باہر بھیجا گیا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور 5 سال خاموش رہے. عمران خان کو باہر بھیج دیا گیا تو وہ طوفان لے کر آئے گا. وہ کہتے ہیں نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, ڈیل کر کے وہ باہر گیا, بولا ہی نہیں, بالکل خاموش. ایک آدھی وہ گجرانوالا میں تقریر کی تھی آن لائن, جس میں کہا کہ جنرل باجوہ آپ ذمہ دار ہیں, 2-4 الفاظ بولے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر یہاں پہ افورڈ نہیں ہو رہا, بند جیل کے سیل کے اندر جہاں پہ کسی کی ایکسیس بھی نہیں ہے, وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا, اگر اس کو باہر بھیج دیا گیا اور وہ چلا گیا, اگرچہ وہ نہیں جا رہا کیونکہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے, تو پھر تو طوفان آ جائے گا. پھر مظہر عباس سینئر صحافی, انہوں نے کہا کہ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہو رہا تھا, ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات, ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی. تو کہتے ہیں کہ اکیلا عمران خان تھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے, لڑیں گے, پھر جو ہوگا وہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا انٹرنیٹ بند ہوا, انتخابی نشان نہیں تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, بالکل نئے چہرے تھے, اس کے باوجود جھرلو پھیل گیا. لہٰذا عمران خان کو افورڈ کرنا اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا سادہ کام نہیں ہے. پھر آج 31 مئی بھارت کے اندر جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں, تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس نے خدا کر کے, اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انڈیا سے ہم جنگ جیتے, بہت بڑا طاقتور ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کل تو سبرامینیم سوامی بی جے پی رہنما, اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے 5 طیارے گرے ہیں. اب جوابی مشقیں آج سے بھارت کی 6 ریاستوں میں شروع ہو گئی ہیں. تو کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جب جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے وہ پاکستانیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے؟ کیونکہ ایک دفعہ تو پاکستانی ساتھ کھڑے ہوئے, دوسری دفعہ مشکل ہوگا, دوسری دفعہ بھی لوگ ملک کے دفاع کے لیے تو کھڑے ہوں گے, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کم از کم افورڈ کر سکتی ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کام مشکل ہوگا. اور چائنا سے یہ خبر ہے, مسلسل چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے, طیارے دے رہا ہے, اور جتنے بھی طیارے پاکستان نے گرائے ہیں اور پاکستان کی عزت بنی ہے وہ تو PL-15 میزائل کا کمال ہے, J-10C کا کمال ہے, JF-17 تھنڈر کا کمال ہے. یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں چائنا کے ساتھ ڈائریکٹلی. JF-17 تھنڈر پاکستان اور چائنا نے مل کر بنایا, J-10C چائنا کا ہے, PL-15 میزائل بھی چائنا سے آئے, اور اب PL-17 پاکستان ان سے مانگ رہا ہے. پاکستان HQ-19 میزائل سسٹم ان سے مانگ رہا ہے, اور پھر 40 کے قریب J-35 جو کہ بڑے ایڈوانس جنریشن کے طیارے ہیں وہ بھی مانگ رہا ہے. ایک تو ٹرمپ کا بھی آج بیان سامنے آیا, ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی نمائندے میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ محصولات کے حوالے سے وہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے اس پر بات کرنے آ رہے ہیں. جبکہ انڈیا اکڑا ہوا ہے, میں مودی کو بے نقاب کر دوں گا, اور میں نے جو سیز فائر کروائی تھی, مودی کو بچا لیا تھا جب پاکستان سے مار پڑ رہی تھی, تو وہ ساری کہانیاں میں ایکسپوز کر دوں گا, اور پھر یہ ڈیل ختم ہو جائے گی بھارت کے ساتھ. پھر پاکستان چاہے جم کے دھلائی کرے بھارت کی, پھر ہم نہیں روکیں گے. پاکستان کے ساتھ تو ہماری بات چل رہی ہے, لیکن ہندوستان لفٹ نہیں کرا رہا, تو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ فلسطین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. پچھلے 60 سالوں میں یہ پہلا دورہ ہونے جا رہا ہے. اب بتایا گیا کہ سعودی وزیر خارجہ کو جو اہم جگہ تھی وہاں جانے کی اسرائیل نے اجازت نہیں دی.
پھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں انہیں امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ تو کھل کے امریکہ اس ساری لاقانونیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر آج ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف گواہی دینے کے لیے ایک ٹریفک وارڈن کو لایا گیا کہ آپ گواہی دیں کہ یاسمین راشد سڑکوں پر یہ کہہ رہی تھی، جلاؤ گراؤ کا کہہ رہی تھی، فلاں کہہ رہی تھی۔ اب سماعت شروع ہوئی تو یاسمین راشد نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اللہ ان پر کیا عذاب نازل کرے گا۔ تو وہ آیت جب ٹریفک وارڈن نے سنی تو وہ عدالت سے بھاگ گیا، یعنی اس کے دل میں خوف آ گیا کہ دیکھیں میں تو جھوٹی گواہی دے رہا ہوں۔ ایک 70-75 سالہ خاتون جس نے نواز شریف کو ہرایا ہوا ہے، کینسر کی مریضہ ہے، 2 سال سے جیل میں ہے، میں اس کے خلاف جھوٹی گواہی دوں گا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو قرآن کی آیت سنتے ہی وہ بھاگ نکلا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے قرآن سے سیکھا یا عبرت پکڑی، لیکن یہاں پہ تو قرآن کی فر آیتیں پڑھ کر بتاتے ہیں کہ فلاں کو یہ سزا دی جائے گی، اور قرآن کی آیت سے ہی نام آپریشن بنیاد المرصوص لیا گیا ہے۔ لیکن جب پاکستان کے اندر باقی معاملات دیکھیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔